بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في النار. قال: فلما رأى الكراهة في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله فولدي منك. قال: في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. حضرت علی رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جو کہ جاہلیت میں مر چکے تھے، یعنی جو پہلے مر چکے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہما فی النار، سب کے سب جو ہے جہنم میں ہیں۔ تو یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم کا ذکر آیا ہے۔ حضرت خدیجہ جو ہے مکہ کی مشہور عورت تھی، امیر زادی تھی، اور 2 شوہر جو ہے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم جو ہے پاک دامن عورت تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اور پہلے جو شوہر ہے 2، ان کا نام ایک کا نام جو ہے حالہ ہے، اور ایک کا نام جو ہے عتیق ہے، تو ان سے بیوہ ہو گئی تھی۔ پھر تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے۔ جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے غیرت آیا کرتی تھی خدیجہ پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب ذکر کیا کرتے تھے، اور جب کوئی چیز بنتی تھی تو ان کی سہیلیوں کے یہاں پر پہنچا دیا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں میں ساتھ دینے والی بیوی، اور عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان لانے والی، اسلام لانے والی، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے۔ اور جس وقت نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عمر جو ہے 40 سال تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 25 سال تھی۔ تو جو حضرات تانا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے لڑکیوں سے عشق کیا کرتے تھے، یعنی عورتوں سے عشق کیا کرتے تھے، عورتیں زیادہ محبوب تھی کہ کتنی شادی کی ہے۔ تو بتلاؤ، جو عورتوں کے شوقین ہوتے ہیں تو اس طریقے سے شادی کرتے ہیں کہ عمر خود کی جو ہے 25 سال ہے اور بیواؤں سے شادی کرتے، بھئی ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو الزام ہے، اگر الزام لگانے پر آئے تو کسی پر بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اور مکہ میں جو ہے انتقال ہوا ہے، اور مکہ ہی میں حجون کے اس پر جو ہے دفن ہوئی ہے، اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد تو وہیں پر اپنا جو ہے جھنڈا گاڑا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 3 سال 5 سال، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ تو حضرت امی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا: اللہ کے رسول، جو زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت کہتے کسے بھی یہ چیز سمجھ لو، اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ زمانہ جاہلیت اسے کہتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص اسلام نہ لائے وہ زمانہ جاہلیت ہے، یعنی ایمان لانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مکہ فتح ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے، تو اس میں جو ہے مختلف اقوال ہیں۔ تو اصل تو یہ
تو اب یہاں پر سمجھو کہ انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جہنم میں ہے۔ تو چہرے پر ایک ناگواری سی آ گئی، فلما رأى الكراہۃ فی وجہہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کراہیت کو محسوس فرمایا اور پھر تسلی کے طور پر فرمایا لو رأیت مکانہما لأبغضتہما، کہ اگر تم ان کے مکان کو دیکھ لو تو ان سے تم خود بھی نفرت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے مبغوض ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنے دور ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے برات کا اعلان کیا تھا۔ تو اگر آپ دیکھ لو گی ان کے مقام کو، مرتبے کو، تو تم بھی ایسے ہی جو ہے ان سے وہ دور ہو جاؤ گے، ایسے ہی برات کا اعلان کرو گے۔ تو پھر فرمایا قالت یا رسول اللہ فولدی منک، اے اللہ کے رسول جو میری اولاد آپ سے ہے، قال فی الجنہ، تو فرمایا وہ تو جنتی ہے، وہ سب جنت میں جائے گی۔ اور تمام اولاد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم سے ہیں سوائے ایک بچے کے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمنین و اولادہم فی الجنہ، کہ تمام مؤمنین اور ان کی اولاد جو ہے وہ جنت میں جائے گی، اور مشرکین و اولادہم فی النار، ان کی اولادیں اور مشرکین جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ مومنین میں سے جو ایمان لائے اور ان کی ذریت میں سے جس نے ان کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اولادوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ یہ آیت استشہاد کے طور پر پڑھی ہے، یعنی اپنی بات کو اور پختہ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پختہ ہی ہے، وما ينطق عن الهوى، ساری کی ساری جو ہے وہ وحی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ آیت پڑھی ہے استشہاد کے طور پر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم مسح زارہ فسقط عن زارہ کل نسمۃ هو خلقها من ذریته الى یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو نکل گئی ان کی پشت سے تمام ذریت جو کہ قیامت تک کے پیدا ہونی تھی، ساری ذریت جو ہے وہ باہر آ گئے۔ تو وجعل بین عینیہ، اور کل انسان منہم وبیزا من نورہ، ہر شخص کے سامنے ایک نور تھا۔ ثم عرضهم على آدم، پھر تمام کو آدم کے سامنے پیش کیا۔ فقال ای رب من هؤلاء، اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا قال ذریتک، فرمایا کہ یہ آپ کے اولاد ہی ہے۔ فرآ رجلا منہم، بس فعجبہ وبیز ما بین عینیہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا اور اس کا نور جو ہے خوب بھایا، خوب اچھا لگا۔ قال ای رب من ھذا، فرمایا اے میرے رب یہ کون ہے؟ قال داؤد، فرمایا داؤد ہے۔ فقال رب کم جعلت عمرہ، اے اللہ آپ نے ان کی عمر کتنی بنائی ہے؟ قال 60 سنہ، فرمایا کہ 60 سال۔ قال رب زدہ من عمری 40 سنۃ، فرمایا اے میرے رب میری عمر میں سے 40 سال ان کو عطا کر دیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما انقضى عمر آدم الا 40 جاءه الملک الموت، کہ جس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہو گئی مگر 40 سال، تو ملک الموت ان کے پاس آئی۔ فقال آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اولم یبقی من عمری 40 سنہ، کیا میری عمر ابھی 40 سال جو ہے باقی نہیں ہے؟ قال اولم تؤتیہا، کیا فرمایا داؤد کہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 سال عمر نہیں دے دی تھی؟ ابن کا داؤد۔ فجحد آدم، تو آدم جو ہے جھگڑنے لگے۔ فجحدت ذریتہ، ان کی اولاد بھی جھگڑتی۔ ونسی آدم فاکل من الشجرہ، آدم بھول گئے اور بھولے سے جو ہے درخت میں سے کھانا کھایا۔ فنسیت ذریتہ،
ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، وہ خطا، اور انہوں نے خطا کی، وہ خطا ذریتہ، ان کی ذریت، ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت کو جو نکالا ہے وہ آدم علیہ السلام کی میموری میں، پشت میں تھے۔ اب یہ مسئلہ آج کے وقت میں سمجھنا بڑا آسان ہے، موبائلوں سے سمجھ لو۔ ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، تو چپ کے اندر نہ جانے کتنی کتابیں ہوتی ہے، نہ جانے کتنے گھنٹے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو لیپ ٹاپ کے اندر لگاتے ہیں کہ کسی دوسری چیز میں ڈالتے ہیں تو فوراً جو ہے الگ الگ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی چھوٹی سی اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک ایک چیز کو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سب بھی جو ہے آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھ پھیرا، سب کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے سب کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ سارا واقعہ جو ابھی آپ نے سن ہی لیا ہے، تو اس میں یہاں پر یہ چیز تو آ گئی سمجھ میں کہ بھائی ایک چھوٹی سی، یعنی ہم آدم علیہ السلام کی پشت میں تمام کیسے آ گئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہو گیا کہ میموری کو دیکھ لو کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر ڈال دیا تھا۔ اس کا جواب تو یہ ہو گیا۔ پھر جو ہے کہ یہاں پر نور، سب کے سامنے جو ہے نور تھا سب کی پیشانیوں پر، تو حضرت داؤد علیہ السلام پر نظر پڑی، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر کیوں نہیں پڑی؟ حالانکہ امام الانبیاء ہے، آخری نبی ہے، اور انہی کے صدقے میں تمام چیزیں ہمیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، انہی کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، تو ان پر نظر کیوں نہیں پڑی ہے؟ تو اس کے جواب جو ہے مختلف دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ نبی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، تو سب سے پہلی جو خلافت ملی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی ہے، اس وجہ سے جو ہے ان پر نظر پڑی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نظر پڑی ہے، لیکن متکلم اپنے کلام سے مستثنا ہوتا ہے، یعنی متکلم اپنے کلام کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں مثال دی ہے پہلے بھی کہ بھئی جتنے بھی درسگاہ میں ہیں سب کے سب چور ہے اور سب نکل جائے، تو ظاہر بات ہے میں بھی چور ہوا تو مجھے بھی نکلنا چاہیے، لیکن میں نہیں نکلتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں نکلتا ہوں؟ کیونکہ میں اس کلام کے اندر خود کو سمجھ ہی نہیں رہا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کلام سے مستثنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ سمجھو کہ یہاں پر 40 ہے، کہیں پر 20 کا ذکر ملتا ہے، کہیں پر 20 کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے پہلے 20 دی، پھر بعد میں جو ہے گفٹ کے طور پر 20 عطا کی۔ اس کا جواب یہ ہو جائے گا۔ وَأَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم حین خلقها فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم زر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنه فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي، رواه أحمد۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو داہنی طرف ہاتھ پھیرا، اس سے جو ہے تمام ذریت نکل آئی، جیسا کہ چیونٹی ہوتی ہے، ذرے ہوتے ہیں۔ پھر بائیں طرف ہاتھ پھیرا تو کالے نکل آئے، جتنے ذریتاً سودا، یعنی کالی جو ذریت تھی وہ نکل آئی، کأنہ الحمم، گویا کہ کوئلے ہو۔ فقال للذی فی یمینہ الی الجنۃ ولا ابالی، فرمایا جو میری داہنے ہاتھ میں ہے یہ جنتی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کھائے پیے مزے مارے کیسے ہی زندگی گزارے۔ اور پھر فرمایا وقال للذی فی کتفہ الیسریٰ، تو فرمایا جو بائیں ہاتھ میں ہے، الی النار، یہ جہنمی، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جہنم میں جائے۔ تو بھئی اس کے جوابات پہلے بھی ہو چکے ہیں مختلف جگہ پر،
اس کا جواب یہی ہے کہ المالک یتصرف بملکہ ما یشاء، مالک جیسے تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ظلم نہیں ہوتا. جیسے کہ کل مثالیں بھی دی تھی کہ نوٹ کی بھی مثالیں دی اور بھی مثالیں دی. رواہ احمد وعن ابی نضرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابو عبداللہ دخل علیہ اصحابہ، ان کے پاس جو ہے کچھ صحابی آئے، یعودونہ جو ان کی عیادت کے لیے آئے، وہ یبکی اور حال یہ کہ وہ ان کو دیکھ کر رونے لگے. فقالوا له ما یبکیک، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو ای شیء یبکیک، آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے یا کس سبب کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں. الم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو اللہ کے رسول نے یہ چیز نہیں فرمائی تھی، خود من شاربک ثم اقرہ حتی تلقانی، پھر کہ تم اپنی مونچھوں کو کترتے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ. قال بلا، فرمایا کہ ہاں، ولکن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ عز وجل قبض بیمینہ قبضۃ واخری بالید الاخری، فرمایا کہ داہنے ہاتھ میں بھی سے ایک مٹھی کو لیا اور بائیں ہاتھ میں بھی ایک مٹھی تھی. وقال ہذہ لہذہ وہذہ لہذہ، یہ جنت کے لیے ہے اور یہ جہنم کے لیے ہے. ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا ادری فی ای القبضتین انا، اور میں نہیں جانتا ہوں میں کون سی مٹھی میں تھا. رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، تو بشارت کے باوجود بھی یہ حال ہے کہ گھبرا رہے ہیں اللہ کے یہاں پر جاتے ہوئے. اور آج ہمیں دیکھو، رات دن جو ہے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی جنت کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں. پھر بھی یہ کہ سوچ رہے ہیں کہ جنت جو ہے ہماری ہے، چوری کرے، ڈاکہ مارے، مدرسے کا کھائے، مسجد کا کھائے، اسی طریقے سے کچھ بھی کر لے، بس جنتی ہے. ہم جنتی ہے، ہم سے بڑا کوئی جنتی نہیں ہے، ہم ہی سب کچھ ہے، ہمارے علاوہ کوئی کچھ نہیں، سب کو حقیر سمجھ رہے ہیں. یہ حال ہے. اور الحمدللہ علماء کی تو مٹی ہی خراب کر دی ہے، علماء کی تو مٹی خراب کر دی ہے عوام نے. یعنی کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. میں خود دیکھ رہا ہوں، یعنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں. مسجد میں جائے تو عوام جینے نہیں دیتی، 2-4 کتے جو ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں. مدرسے میں جائے تو محتمیم کتا بن جاتا ہے. اگر محتمیم کے تلوے چاٹتے رہو گے تو درست رہو گے، اگر وہاں پر ذرہ برابر بھی محتمیم کی مخالفت ہو گئی تو پھر دیکھو آپ اپنا بستر اٹھائیے، دوسرے جو ہے آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ حال ہے. لیکن ہماری زندگی جو ہے دغا بازی میں گزر رہی ہے، دھوکے دڑی میں گزر رہی ہے. اللہ کا ہمیں ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے، پھر بھی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، پھر بھی ہم جنتی ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو شہید ہے، ذرا سی کوئی چیز ہو جائے تو اس کے لیے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اور نہ جانے کس کس حال میں ایک طرف تو علماء کو اپنا سردار کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے مخالفت کرتے پھر رہے ہیں. علماء کی بھی مٹی خراب کی ہوئی ہے اور اپنی بھی مٹی خراب کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی مٹی خراب نہیں. میں نے ایک جگہ پر ایک قول پڑھا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ظالم جو ہوتا ہے وہ ظلم کر کر دوسرے کی تو دنیا خراب کر دیتا ہے اور اپنی جو ہے آخرت خراب کر لیتا ہے. تو آخرت ہی خراب ہو رہی ہے ہم لوگوں کی، اور کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے، نہ اللہ کا خوف ہے. صحابیوں کا حال دیکھو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی، جن کے پاس یہ سرٹیفکیٹ تھا کہ آپ جنتی ہو، جن کے لیے جنت کے پروانے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا یہ حال ہے. اور آج ہم جو ہے دھوکہ کرتے ہوئے ذرہ برابر نہیں ڈرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ذرہ برابر نہیں ڈرتے ہیں، کسی کی مخالفت کرتے ہوئے ذرہ برابر نہیں ڈرتے ہیں.
اور بعض کتے تو اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں، ہر بستی کے اندر ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں، ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے بچائے۔ یعنی چند کتے جو یہ ہوتے ہیں، انہیں بھونکنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے، بس اس کی مخالفت کی، اس کی مخالفت کی، اور جہاں پر چلانی ہوتی ان کے بچے ان کو جو ہے جوت مارتے ہیں، ان کے گھر میں نہیں چلتی، اور آ کر مدارس میں چلاتے ہیں کتے، ایسے کتے ہیں۔ اور اتنے گندے کتے ہوتے ہیں، اتنے گندے کتے ہوتے ہیں، کتا ایک مرتبہ آپ کو کاٹے گا چھوڑ دے گا، لیکن یہ اتنے گندے کتے ہوتے ہیں کہ بار بار کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے گندے کتے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں چند کتے چھوڑ رکھے ہیں۔ وہ چند کتوں کا کام کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کاٹنا، اماموں کو پریشان کرنا۔ اگر امام پریشان نہیں ہوں گے تو ان کے جو ہے روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی ہے، اتنے بڑے کتے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، ایک دوسرے میں عیب نکالنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، کاروبار بھی کم وقتوں کے، حلال کا تو ان کے پاس نام و نشان ہے، حرام کے کاروبار ہوتے ہیں ٹوٹل ان کے، لیکن دوسروں کی طرف پوری نظر رہتی ہے، حلال کا، یہ حرام کا، وہ حرام کا کھاتا ہے۔ ابھی تو کبھی اپنی بھی گریبان میں جھانک کہ بھئی تو کیسا کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، اللہ نے تجھے کیسا دیا ہے، کیسی زندگی میں تجھے ڈال رکھا ہے۔ دوسروں کی طرف نظر انسان تب کرے جبکہ انسان مکمل کامل ہو، انسان کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ خود تو چھنی ہے، لیکن چھاج میں بھی، جو چھاج ہوتا ہے گیہوں وہ کرنے کا، تو اس میں بھی عیب نکالے کہ یہ جو ہے بجتا ہے، یہ جو ہے بجتا ہے، حالانکہ خود کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز رکتی بھی نہیں ہے رکھ کر۔ تو بھئی اللہ ان کتوں کو جو ہے ہدایت دے، یہ کتے ہی کہتا ہوں میں تو ان کو، یہ کتوں سے علاوہ، اس کے علاوہ اور کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ خنزیر ہے، اس سے بھی بدتر اگر کوئی اللہ کے یہاں مخلوق ہو سکتی ہے تو یہ وہی ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھو، ان کتوں کی طرح مت بن کہ خود کو افضل سمجھتے ہیں، دوسروں کو جو ہے بیکار فالتو آدمی سمجھتے ہیں، اور جب کہیں پر کوئی بات آتی ہے تو سب سے صوفی اور سب سے اچھے لوگ یہی ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہاں پر جو ہے ایمان سمجھایا ہے کہ ایمان، اس حدیث میں کہ ایمان کہتے کسے ہیں، اور یہ آپ کا باپ دادا جو ہے کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت، کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو اور اللہ یہ اعلان فرما دے کہ تمام لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جو ہے جہنم میں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا میں ہوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، جنت میں صرف ایک شخص جائے گا، تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ جنت میں جانے والا شخص بھی میں ہوں گا۔ مطلب یہ ایمان ہے بس۔ نہ تو گناہوں پر دلیر ہونا، نہ تو گناہوں پر دلیر ہونا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت میں گناہ کرنا۔ یہ دیکھو مخالفت کس کی کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو تو مخالفت کس کی کر رہے ہو؟ یہ تو رب کی مخالفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، تمام چیزوں کو جھٹلانا ہے، ہر چیز کو جو ہے پس پشت ڈالنا ہے۔ تو مخالفت تو محمد رسول اللہ کی ہے، اللہ کی مخالفت ہے، تو جو شخص اللہ کی مخالفت کرے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، ہما وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، تو یہی ایمان ہے بس، اور یہی مقصود ہے۔ جس شخص کے اندر یہ چیز پائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ شخص نہ تو چوری کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ کوئی دوسرا کام کرے گا، لیکن جو شخص ان تمام چیزوں سے نہ ڈرتا ہو، اللہ اپنا خوف اس کے دل سے نکال لے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنے دل سے نکال لے۔ عمل جو ہوتے ہیں دو وجہ سے ہوتے ہیں، ایک خوف کی وجہ سے، ایک شوق کی وجہ سے۔ یا تو انسان اچھے عمل کرے گا شوق کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے،
تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مادے نکال لیے ہیں. جب دونوں مادے نکل گئے ہیں تو اللہ اس پر اپنا رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ